بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر ٹی وی، اخبار یا کسی بھی قسم کی خبروں میں لفظ شدت پسند ضرور سنا ہوگا، اور جب بھی شدت پسند کا لفظ آتا ہے تو ساتھ میں مسلمانوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو بہت شدت سے کرنا، شدید مسلمان بن جانا، یا پھر کسی شخص کا کھانے کے کسی ایک ڈش کو لے کر بہت زیادہ شدت پسند ہونا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر اپنے بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان شدت پسند مسلمان بن جائیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان حقیقی معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں بچے گا۔ لیکن بہت سے غیر مسلم اور ملحد ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ دلیل دیتے نظر آتے ہیں، ہمیں شدت پسند مسلمان بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف شدت پسند اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے، اس سے پوری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک ہندو ڈاکٹر ہی کھڑی تھی اور اس نے لگ بھگ مناظرے کے انداز میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ یہ بحث کی تھی، اور یہ بحث ساری اسی موضوع کے گرد گھومتی تھی کہ اس دنیا کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ گفتگو بہت اہم اور انگریزی زبان میں ہے، اسی لیے ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس خاتون نے کیا سوال کیا۔ Good evening, sir. I'm Dr. Pooja. I'm a physiotherapist. Sir, during your oration, you just said these lines. I would just like to repeat them. You said, every person who is an extremist Muslim, the problems of the humanity will be solved. I would just like to make a correction. I'm too young to correct you. Sorry for that. But from the core of my heart, I believe this sentence would have been more authentic if we put it this way. Every person who is an extremist, the problems of the humanity will be solved. Maysoever he is a Muslim, a Hindu, a Christian, whosoever. ڈاکٹر پوجا رامی اس فیزیو تھراپسٹ ڈاکٹر نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے ابھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر دنیا کا ہر انسان شدت پسند ایکسٹریمسٹ مسلم بن جاتا ہے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو میں بہت کم عمر ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن میں آپ کی اس بات میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتی ہوں، آپ کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کے سارے انسان اچھے انسان بن جائیں، شدت پسند انسان بن جائیں، تو بھی دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق وہ مسلم ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ دراصل یہ خاتون یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسلام نہیں، بس اچھے انسان بن جاؤ تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہمیں انسانیت اور ہیومینٹی کا دور ہے، ہمیں کسی مذہب کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل یہ خاتون اسی نوعیت کے خیالات کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس خاتون کے درمیان لگ بھگ ایک مناظرہ ہی شروع ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے شاندار عاجزانہ رویے کا ایک اور مظاہرہ دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات شروع کرتے ہی یہ کہا کہ میری بہن، اگر میں غلط ہوں گا تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا اور معافی بھی مانگوں گا، اور ہم نے جو سوال و جواب کا سیشن رکھا ہے میری تقریر کے بعد، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آرگومنٹ ہے تو آپ وہ ضرور بیان کریں۔ اگر میں غلط ہوں گا میں معافی مانگوں گا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں غلطی سے کہہ دیتا ہوں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ 4 ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، کوئی کمپیوٹر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ Dr. Pooja has asked a very good question. And sister, if I'm wrong, I'm ready to accept the mistake. The question and answer is meant for that. If I say by mistake 2 + 2 = 5, you have a right to correct me. It's not 5, it's 4. I'm a human being. I'm not a human computer. I'm a human being. I can make mistake. That's the reason we have open question and answer session. But coming to your comment. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ اگر شدت پسند ایکسٹریمسٹ مسلمان بن جائیں تو دنیا پر امن ہو جائے گی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سارے شدت پسند انسان بن جائیں تو دنیا حل ہو جائے گی، لیکن کس قسم کے انسان ہوں گے وہ؟ انسان کے مختلف رویے ہیں، ان میں سے کون سے رویے میں شدت پسندی ہوگی؟ یہ سوال کرنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک خود ہی بولنے لگے تھے کہ اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹوکا، اور وہ کاغذ جس پر یہ سوال لکھ کے لائی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر پوجا بہت تیاری سے آئی ہیں، اس کاغذ سے دیکھ کر پڑھ کے بتانے لگیں، اور یہ خاتون ڈاکٹر ذاکر نائک کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھیں، اور اس انداز سے بولنے لگیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا انسانوں کے کون سے رویے ہیں، اور وہ کاغذ سے پڑھ کر بتانے لگیں۔ انتہائی شدت پسند مہربان ہونا، انتہائی محبت والا انسان ہونا،
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ نے اگر میری گفتگو غور سے سنی ہے تو میں نے کہا تھا کہ ایکسٹریمسٹ یا شدت پسند مسلمان وہی ہوتا ہے جو شدت پسندی سے انسانوں سے پیار کرتا ہے, شدت پسندی سے مہربانی کرتا ہے, محبتیں بانٹتا ہے اور اچھے اخلاق کا ہوتا ہے. وہ شدت پسند انصاف چاہتا ہے, وہ شدت پسندی کے ساتھ ایمانداری کے اصولوں پر عمل کرتا ہے. ورنہ تو آج کے انسان کے مختلف رویے ہیں. کوئی انسان ایکسٹریملی یعنی کہ شدت پسندی کے ساتھ ایک خطرناک ڈاکو بھی ہو سکتا ہے جو ہر چیز چھیننے پر یقین رکھتا ہے. اسی طرح سے کوئی شخص شدت پسندی کے ساتھ زنا بالجبر کو پسند کر سکتا ہے. اب اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ ایکسٹریمسٹ انسان ہوں تو بھی دنیا اچھی ہو جائے گی, تو وہ شخص جو ایکسٹریمسٹ یا شدت پسند زنا بالجبر کو پسند کرتا ہے اس کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ تو بہت خوش ہوگا اور مجھے تالیاں بجائے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ شدت پسندی کے ساتھ زنا بالجبر کرتے رہو, کیونکہ یہ تو انسانوں کی عادتیں ہیں. مسلمان کی جو عادتیں ہوتی ہیں ان کو اپنانے کو میں نے کہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار ذہانت اور دلیل پر اس پروگرام کے ماڈریٹر اور میزبان بھی وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے, لیکن یہ دلچسپ گفتگو آگے بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر پوجا بھی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی. Extremist in which way? An extremist. The way you said, Yes. extremist, the way you said to be extremely kind, extremely lovable. Sister, if you heard my talk, I said an extremist Muslim is a person who is extremely kind, extremely merciful, extremely loving, extremely honest, extremely just. Otherwise, there can be an extremist robber who wants to rob. There can be an extremist rapist. So if I just say extremist, the problem will solve. The rapist will be happy with me. They say I'm an extremist rapist, you know. So sister, if you translate the full into English, you'll understand more correctly. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میری بہن میری بات غور سے سنیں. میں نے یہ کہا کہ اگر دنیا کا ہر انسان انتہائی پرامن ہو جائے, شدت پسند پرامن ہو جائے اور اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دے تو اس دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اب چونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دیں یعنی کہ مسلمان ہو جائیں اور عربی لفظ مسلم استعمال کر دیا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا اور یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوتی. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جب لفظ مسلمان کہا جاتا ہے تو انہیں کوئی بھی لاجک سمجھ نہیں آتی. بالخصوص میڈیا کے لوگ, وہ تو جب بھی مسلمان کہتے ہیں تو ان کے گلے سے وہ لفظ نیچے اترتا ہی نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دنیا کے سبھی غیر مسلموں کی آسانی کے لیے یہی بات سادہ الفاظ میں پھر سے کہہ دیتا ہوں. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے جملے کو دہرایا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر دنیا کا ہر انسان شدت پسندی کے ساتھ پرامن ہو جائے, امن چاہتا ہو شدت پسندی کے ساتھ اور وہ اپنی رضا عظیم الشان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو یہ خاتون نے بات کاٹی اور فوراً سے کہنے لگی, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو یا جو مرضی ہو. اس خاتون کا یوں بات کاٹنا بتا رہا تھا اور اچانک سے سارے مذاہب کو بیچ میں لانا بھی بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ اپنی رضا اللہ کے سپرد کر کے مسلمان ہو جانا تو ان کے گلے سے یہ بات نیچے نہیں اترتی اور انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی. ایسے ہی اس خاتون کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہ مناظر دیکھیے. اور جو ہی اس عورت نے یہ کہا کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا کہ اب اگر آپ یہ بیچ میں لائیں گی اور کہیں گی کہ چاہے وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, سکھ ہو, زناکار ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, تو پھر یہ فارمولہ خراب ہو جائے گا, پھر یہ فارمولہ نہیں چلے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس فارمولے پر صحیح عمل کرنا ہے تو پھر کسی شخص کو مسلمان ہونا ہوگا, اپنی رضا اللہ کے سپرد کرنی ہوگی, یعنی کہ اللہ جو کہتا ہے میں وہ کروں گا. اس پر بھی یہ خاتون آگے سے بولنے لگی اور یہ بات مزید دلچسپ ہو گئی. یہ عورت ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹھیک بتانے آئی تھی مگر اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بہت اچھے سے سمجھانا شروع کر دیا تھا. If every human being becomes an extremely peaceful person, submitting his will to Almighty God, the problems of humanity will be solved. Maysoever he is Muslim, Hindu or Christian. Now if you add maysoever is Hindu, Muslim, Christian, rapist, robber, then the formula doesn't work, sister. Because if you say maysoever he be a Muslim, if he submits his will to Almighty God, he has to be a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ کہا کہ اچھا انسان بننے کے لیے کسی انسان کو اپنی رضا اللہ کے سپرد کرنا ہوگی اور مسلمان بننا ہوگا تو یہ خاتون فوراً سے کہنے لگی, اچھا اگر کوئی ہندو رہے مگر وہ اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دے تو پھر کیا ہوگا؟
ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھ گئے اور فوراً سے کہا ویری گڈ، بہت اچھا سوال کر دیا۔ لیکن یہ خاتون بولے جا رہی تھی اور کہنے لگی کہ اب اگر ایک ہندو اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا میری بہن تحمل سے میرا جواب تو سن لیجئے، میں آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر پوجا نامی یہ ہندو عورت اپنے مذہب کو لے کر بیچ میں آ گئی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کو سمجھانا تھا۔ Almighty God. He has to be a Muslim. And if a Hindu submits to God, he is not Very acceptable good. by God. No, It's no, not no. like that. Yes, sister, wait, you ask a second question, I give a second answer. You are perfectly right. What is the definition of the word Hindu, sister? Hindu is a geographical definition, meaning those people living in the land of India. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر ایک ہندو اپنی رضا اللہ کے سپرد کرتا ہے تو آپ پہلے یہ جان لیں کہ ہندو کی تعریف کیا ہوتی ہے، ہندو کون ہوتا ہے۔ تعریف کے مطابق ہندو ہر وہ شخص ہے جو کہ اس ہندوستان کے خطے میں رہتا ہے، اس جغرافیائی خطے ہندوستان میں جو رہنے والا ہے وہ ہندو ہے، اور اس تعریف کے مطابق تو میں بھی ہندو ہوں، میں ایک ہندو مسلم ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ لفظ ہندو جو ہے یا ہندی یہ پہلے عربیوں نے استعمال کیا، آج بھی جب میں سعودی عرب جاتا ہوں تو وہاں پر لوگ مجھے فوراً سے کہتے ہیں یہ ہندی ہے، ہندی ہے، ہندو ہے۔ اس بات پر ہال میں بیٹھے کچھ عربی لوگ، شیخ بھی مسکرا رہے تھے اور اتفاق کرتے نظر آئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مختصراً کہا کہ یہ تو ایک خطے میں رہنے والے لوگوں کا نام ہے ہندو، جیسا کہ جو لوگ ترکی میں رہتے ہیں ان کو ترک کہا جاتا ہے، پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے، جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو ہندوستانی کہا جاتا ہے یا انہیں ہندو کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے غلط فہمی سے ہندو کو ایک مذہب کہہ ڈالا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کو اگر ہندو نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی اس کا بھی جواب دے دیا، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پوجا خود سے بڑے تجسس سے پوچھتی اور یہ بحث بڑھ جاتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سوامی ویویکانندا کے مطابق جو لوگ جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں انہیں ہندو نہیں کہنا چاہیے، انہیں ویدنٹسٹ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ویدا پر عمل کرتے ہیں، جو ویدا کو فالو کرتے ہیں انہیں ویدنٹسٹ کہنا چاہیے۔ اب سبھی کے ذہن میں تھا کہ اب یہ خاتون کیا اختلاف نکال کر لا سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیے۔ Hindu, sister, Hindu is a geographical definition, meaning those people living in the land of India. In that definition, I'm a Hindu, sister. I'm a Hindu Muslim by geographical definition. But this word Hindu was first used by the Arabs when they came to India. When I go to Saudi Arabia, they say Hindi hai, Hindu. You know? So this Hindu actually is a geographical definition. But today, it is used as a misnomer to describe as a religion. According to Swami Vivekananda, he says that the followers should actually be called as Vedantist because they follow the Vedas. So Hindu is a misnomer. You ask any scholar. So if you say ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں آپ کی اس بات کی جانب کہ اگر کوئی ہندو اپنی رضا اللہ کے سپرد کرتا ہے تو میں نے مثال دے دی، میں تو ایک ہندو ہوں، ہندوستان میں رہنے والا، لیکن میں نے اپنی رضا اللہ کے سپرد کی ہے تو میں ایک ہندو مسلم ہوں۔ میں انڈیا میں رہ کر اپنی رضا اللہ کے سپرد کر چکا ہوں اور میں ایک ہندو مسلم ہوں اور میں ایک پرامن آدمی ہوں اور دنیا میں امن بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی بول ہی رہے تھے کہ اس خاتون نے بات کاٹ کر بولنا چاہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے ٹوکا اور کہا کہ آپ اپنا سوال کر چکی ہیں، میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، مجھے بولنے تو دیجیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے بولنا شروع کیا تو اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے سوال کو دوسرے الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر ٹوکا اور کہا کہ آپ کو اضافی وقت دے دیں گے، آپ کو جو سوال ہے آپ بعد میں پھر سے پوچھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں میری بہن، ہم آپ کو دوسرا موقع بھی دے دیں گے۔ can a Hindu be a Muslim? Geographical definition, I am a Hindu, I am living in India, I submit my will to God, I am a peaceful person. But sister, even the Americans can be good. As it is more than 1 billion people. I would like to reframe my question, Sister, sir. please let me complete the answer. You asked a question, I'm giving the answer. You asked a question, I'm giving the answer. We'll give you a second chance, no problem, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب دیکھا کہ یہ خاتون کچھ خاموش ہوئی تو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ہندو اپنی رضا اپنے بھگوان کے سپرد بھی کرتا ہے اور وہ ویدا میں جو لکھا ہے اپنی مذہبی کتاب پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ ویدا میں لکھا ہے
کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور وہ جو کتاب لائے گا اس پر عمل کرنا ہے. تو جو ویدا میں لکھا ہے اس پر اگر عمل کریں تو قرآن پاک پر عمل کرنا ہے, اور قرآن پاک اپنی رضا اللہ کے سپرد کرنے کو کہتا ہے. تو اگر کوئی ہندو بھی حقیقی معنوں میں اپنی ویدا پر عمل کر لے تو بھی دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. So if you are a Hindu submitting a will to God, submitting and following the Vedas, if you see my talk, sister, on similarities between Islam and Hinduism, the Vedas say that you ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر پوجا کے سامنے ہندوؤں کی مذہبی کتاب ویدا سے نکال کر ایسے کئی حوالہ جات بیان کیے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا نہیں کرنی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعہ اور جو دین ان کے ذریعے اللہ نے پہنچایا ہے وہی حتمی ہوگا, اور قرآن پاک آخری کتاب ہے. یہ سارے حوالے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے اس خاتون کے سامنے بیان کر دیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ حوالہ جات سامنے رکھے تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا. یہ مناظر دیکھیے, اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کیا اس کے بعد ڈاکٹر پوجا کو سمجھ آئی. that God, there is no Pratima. Pratima means image, statue, sculpture, photograph of that Almighty God. According to Veda, there are no images, there are no photographs, there are no sculptures, there are no statues. If you are such a Hindu, it's mentioned in the Veda of another messenger to come, the final messenger, whose name is Prophet Muhammad, peace be upon him. He is prophesied in the Kalki Avatar, chapter number 2, verse number 5, verse number 7, verse number 9, verse number 11, verse number 15. That ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس بات کو سمیٹتے ہوئے میں کیا کہتا ہوں کہ آئیے دنیا کے سارے انسان مل کر مان لیتے ہیں کہ کوئی ایک کتاب ہے جو اللہ کی حقیقی کتاب ہے, جو سچی ہے. لیکن ایسے میں تو ہندو کہیں گے کہ ویدا اللہ کے بیان اور اللہ کے الفاظ ہیں, عیسائی کہیں گے کہ بائبل میں جو لکھا ہے وہ حقیقی اللہ کا پیغام ہے, مسلمان کہیں گے کہ قرآن اللہ کا حقیقی پیغام ہے. یوں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پھر ہم کم سے کم یوں تو کر سکتے ہیں کہ دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان میں جو باتیں ایک جیسی ہیں, مشترک ہیں, ان پر تو عمل کر لیں. جو مختلف مذاہب کے درمیان مختلف چیزیں ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں, اس پر لڑائیاں نہیں کرتے. جو ایک جیسا ہے اس پر آپس میں مل کر طے کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کو خوبصورتی کے ساتھ سمیٹتے ہوئے کہا کہ دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں, چاہے وہ ویدا ہندوؤں کی ہو, بائبل عیسائیوں کی ہو, قرآن مجید مسلمانوں کی ہو, پارسیوں کی کتاب ہو, سکھوں کی مذہبی کتابیں ہوں, سبھی کتابوں میں ایک بات ضرور لکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والی ذات صرف ایک ہے, ایک اللہ ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے. یہ بات قرآن پاک بھی کہتا ہے. انہی سبھی کتابوں میں مختلف حوالہ جات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور لکھا گیا ہے کہ ایک دن اللہ اپنا آخری نبی بھیجے گا, اور وہ جو دین بتائے گا وہ حتمی ہوگا, اسی پر پوری انسانیت کو عمل کرنا ہے. I say, sister, that let us agree that at least one book is the word of God. Hindus will say that the Veda is the word of God. Christian will say Bible is the word of God. Muslim will say Quran is the word of God. Let us at least agree to follow what is common in the scriptures. Ta'ala wala kalmatin sawa'in bayna bainakum. Come to common terms as between us and you. Agree all the religious scriptures, all the major religious scriptures, whether it be the Bible, whether it be the Veda, whether it be the Quran, whether it be the Parsi scriptures, whether it be the Sikh scriptures, they say you have to believe in one God. Most of the major religions, they prophesy the coming of the last and final messenger. It's mentioned even in the Bible, in Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. It's prophesied in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In the New Testament, Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12, 14. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار ذہانت کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے والی ڈاکٹر پوجا اب مسکرا رہی تھی اور بہت حد تک قائل ہوئی نظر آنے لگی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں, بس اتنا جان لیجئے کہ سبھی مذاہب میں جو بات مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے, اپنی رضا اس اللہ کے سپرد کرنی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہے, اور قرآن پاک ہی مسلمانوں اور دنیا کے انسانوں کے لیے راہ نجات دکھانے والی کتاب ہے. اگر ان تینوں باتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ دنیا بہت پرامن ہو جائے گی. اگر ان تینوں باتوں پر شدت پسندی کے ساتھ عمل کر لیا جائے تو یہ دنیا بہت پرامن ہو جائے گی. اور جو شخص ان تینوں باتوں پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہی تو ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر دنیا کے سارے انسان شدت پسند مسلمان بن جائیں تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر پوجا یہ سب سن کر کھڑی مسکرا رہی تھی. یہ مناظر دیکھیے جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا یہ بیان مکمل کر لیا. Let's not fight on the differences. Let's agree to follow what is common in the Hindu scriptures, in the Parsi scriptures, in the Christian scriptures. You're talking Hindu, Muslim. I'm talking about Parsiism. I'm talking about Islam. Let us agree to follow what's common
And inshallah, all the human beings who believe in God, they'll have to agree there's one God who has got no images, who has got no statues, and have to believe that one last and final messenger has to come, whose name is Prophet Muhammad, peace be upon him. Then we will have every human being should be an extremely peaceful person, submitting his will to Almighty God. Then the problems of humanity will be solved. Hope that answers the question, sister. Yeah, thank you, sir. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شاندار بیان اور پرمغز گفتگو آپ کے سامنے ہے. یقیناً اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.